کہیں ایک دور دراز پہاڑی گاؤں میں، جہاں برف سے ڈھکی چوٹیاں بادلوں سے سرگوشی کرتے تھیں، وہاں ایک غریب مگر مہربان لڑکی زری رہتے تھے۔ اس کے والدین بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور اب وہ اپنی بیمار نانی بی زینب کے ساتھ رہتے تھے۔ نانی بہت ضعیف تھیں اور بستر پر تھیں، اس لیے زری ہر صبح سویری جاگ کر اپنی ہاتھوں سے نرم گرم سنہری روٹیاں بناتی اور بازار میں فروخت کرنے جاتے۔ زری کی روٹیاں پوری علاقے میں مشہور تھیں، کیونکہ وہ انہیں صرف آٹے اور پانی سے نہیں بلکہ محبت اور ایک خفیہ نسخے سے تیار کرتے تھے جو بی زینب نے اسی سکھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی خوشبو اور ذائقہ سب کو مسحور کر دیتا۔ ایک دن جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے کو تھا، ایک بوڑھی بھکارن اماں زلیخا زری کی دکان پر آئے۔ اس کی کپڑی پرانی اور جسم کمزوری سے لرز رہا تھا۔ بیٹی، کیا تمہارے پاس میرے لیے کچھ کہانے کو ہے؟ اماں زلیخا نے تھر تھراتی آواز میں کہا۔ زری نے دیکھا کہ اس کے پاس صرف ایک آخری روٹی بچی ہے جو وہ اپنی نانی کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ وہ پل بھر کو رکھے، پھر مسکرا کر وہ روٹی اماں زلیخا کے ہاتھ میں رکھ دے۔ اماں زلیخا نے روٹی کو اپنی جہریوں بھری ہاتھوں میں تھاما اور زری کو غور سے دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور وہ ایک چمکدار پری نور پری میں بدل گئے۔ زری، تمہاری نیکی اور سخاوت نے میرا دل جیت لیا ہے، میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتی ہوں، نور پری نے کہا۔ اس نے زری کو ایک جادوئی ٹوکری دی اور تنبیہ کی، یہ ٹوکری کبھی خالی نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے لالچ کیا تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اگلے دن زری نے جب ٹوکری کھولی تو وہ تازہ گرم روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے خوش ہو کر روٹیاں گاؤں کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیں۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، لیکن گاؤں کا خود غرض اور مغرور بادشاہ راجہ کسر یہ سب برداشت نہ کر سکا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ صرف اس کی بیکری کی مہنگی روٹیاں خریدیں۔ جب اسے زری کی جادوئی ٹوکری کا راز معلوم ہوا تو اس نے اسے چرانے کا منصوبہ بنایا۔ زری کے پاس ایک بولنے والی لومڑی تھے جس کا نام شہزا تھا۔ وہ نہایت چالاک اور وفادار تھی۔ جب راجہ کسر نے چوری کی کوشش کی تو شہزا نے اس کا پیچھا کیا۔ زری بھی ہمت نہ ہاری اور اپنی لومڑی کے ساتھ اس کی تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی راجہ کسر نے جادوئی ٹوکری کھولی، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اندر ان گنت روٹیاں تھیں۔ وہ لالچ میں آ گیا اور سب کچھ اپنے لیے رکھنا چاہا، لیکن فوراً ہی ٹوکری کا جادو ٹوٹنے لگا اور اس میں سے سڑی ہوئی باسی روٹیاں نکلنے لگیں۔ اسی لمحے نور پری دوبارہ ظاہر ہوئی اور کہا، لالچی انسان، تم نے نیکی کو خود گردی میں بدلنے کی کوشش کی، اب تمہیں سزا دی جائے گی۔ راجہ کسر کی بیکری مٹی میں تبدیل ہو گئی اور وہ خود ایک عام مزدور بن گیا۔ زری نے اپنی جادوئی ٹوکری واپس لے لی اور روٹیاں بانٹنے لگی، یہاں تک کہ گاؤں میں کوئی بھوکا نہ رہا۔ نور پری نے خوش ہو کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری نیکی کا صلہ دیا جائے۔ اس نے جادو کیا اور زری کی چھوٹی سی دکان بادلوں پر تیرتے ہوئے ایک جادوئی بیکری میں بدل گئی۔ اب زری کی روٹیاں آسمان سے اترتی تھیں اور ہر بھوکی تک پہنچتی تھیں۔ لوگ اسی روٹی والی پری کہنے لگے اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔